دیکھیں انگزائٹی کی جو سمٹمز ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک تو جو پیشنٹ ہے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، اس کی نبض تیز ہو جاتی ہے۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم کے اندر جو مین کاز ہوتی ہے وہ انگزائٹی ہوتی ہے۔ اس حد تک پینک اٹیکس کے پیشنٹ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اتنا خوف ہو جاتا ہے موت کا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کئی لوگ ہیں وہ یعنی لاہور سے باہر نہیں جائیں گے، ان کو پتا ہے کہ ان کا ڈاکٹر لاہور میں ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے لاہور راوی کراس کر دیا اور مجھے اٹیک ہو گیا تو وی ول آئی گو۔ ہماری جو یہ گیلیکسی ہے اس کے اندر 100 بلین سٹارز ہیں، ایک اندازے کے جی مطابق۔ جی اور ڈو یو نو کہ اتنے ہی نیورونز ہمارے برین کے اندر ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ایکسائٹمنٹ بھی اس کی ہونے لگ جاتی ہے، مہینے Excitement- 2 مہینے بعد کوئی کام کوئی چیز ہے کسی دا ویا ہے گیا تو ہونے تو تسی اس موڈ That چل is- ٹر گئے that ہو، is- ہاں اور ہاں ہاں ادروائز that is- ہاں the other way that is- around اس میں بالکل بالکل بیکاز ابھی وہ واقعہ پیش نہیں نہیں آیا آیا۔ اینڈ دین یو آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ ہاں اینڈ یور باڈی، بیکاز یہ میرا جملہ آپ نوٹ کیجیے گا کہ جو برین ہے ہمارا وہ ریالٹی اور پرسیپشن کا فرق نہیں جانتا، اس اسے اس پتہ کا نہیں اس سے چلتا، کوئی تعلق نہیں اس کو ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ریالٹی ہے یا یہ پرسیپشن ہے۔ پرسیپشن ہے، اس سے یعنی کوئی آپ تعلق نے ایک شخص کو اس کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا نہیں۔ تو یہ ریالٹی ہے، ہاں جی، لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ایک آدمی آنے والا ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ باہر وہ خون میں نہا گیا، اس کو کسی نے مار دیا ہے، تو برین ول اسٹارٹ ایکٹنگ ان دا سیم وے ایز دا برین ہیز سین دا پرسن، آپ پہ وہ کیفیت طاری کر کیفیت دے گا۔ طاری ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو خطرناک کام ہے انگزائٹی کے سر۔ لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کی زندگیوں میں اتنی تکلیفیں پریشانیاں نہیں ہوتی جتنی کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگلی چیز آپ نے چونکہ بائی نیم کی تھی تو او سی سر ڈی۔ ٹھہر جو پہلے انزائٹی تسی کمپلیٹ کرو، سٹی بعد کی بات ہے، انزائٹی کا جو ہے اس میں تو یہ اس میں کون کون سے اور فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندہ جو انزائٹی کا پیشنٹ ہے؟ دیکھیں انگزائٹی کے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک تو جو پیشنٹ ہے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، اس کی نبض تیز ہو جاتی ہے، اس کا جو ہارٹ ہوتا ہے اس کی بیٹ فاسٹ ہوتی ہے، پسینہ آ سکتا ہے اس کو، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ جس طرح نا وہ مطلب ایک انہونے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس سے شروع میں آپ نے بات کی تھی، اس شخص کے لیے بھی اس کا بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ اس کا معدہ اپسیٹ ہوگا اور سارا کچھ جو آپ نے بالکل پہلے بالکل، بتایا تھا جتنے اس میں۔ بھی آئی بی ایس ایک بیماری ہے نا، جی جی اریٹیبل باؤل سنڈروم، جی جی اریٹیبل باؤل سنڈروم کے اندر جو مین کاز ہوتی ہے وہ انگزائٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس انگزائٹی کی وجہ سے آپ کی جو برین کی آپ کی جو جی آئی ٹی کی سپیڈ ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، ایسڈ آپ کا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کے انزائمز افیکٹ ہوتے ہیں، اور آپ معدے کی جو ہے اس کا دوائیاں علاج کرتے کراتے رہتے ہیں رہتے اس ہیں۔ میں، ہاں حالانکہ مسئلہ کہیں اور چل ایگزیکٹلی، رہا ہوتا ہم ہے نے اس میں۔ بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے۔ اس طرح سے دیکھا ہے اس میں۔ ہاں تو کیسے ہاؤ ٹو کوپ اپ ود اٹ، کیسے اس کو اس کا علاج ہے، آرام سے ہو جاتا ہے یا اٹ ول ٹیک سم ٹائم اور واٹ؟ دیکھیے انگزائٹی کی جو ہے نا، اگر اس کی کازز میں آپ جاتے ہو نا تو اس میں بہت سارے ہیں، یور پرسنالٹی ٹائپ، مختلف فیکٹرز ہیں۔ فیکٹرز ہیں، یور پرسنالٹی ٹائپ، یور جینیٹکس، یور براٹ اپ، یور چائلڈ ٹراماز، آپ کا انوائرمنٹ، آپ کو کتنے لوگ کتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیچر کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے۔ So you talk with that people, you I think work on these things. جی we refer them to psychologists. To psychologists. Yeah, okay, we okay. refer them to psychologists psychologists. for sessions Okay. and for okay. counseling. For counseling. اور Okay. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو اس کو انگزائٹی کی کاز ہے کوئی آرگینک کاز تو نہیں ہے، مطلب there is nothing really wrong in the brain. اچھا، ہاں، اور اسی کی جو سب سے امپورٹنٹ مینیفیسٹیشن، if there is something wrong in your brain then it's your part of story. yeah, that's our part of it. otherwise پھر جو ہے آپ کو Oh yes, because جب مینٹل ڈس آرڈر آتا ہے تو یہ نیورولوجسٹ کا اپنا رول ہے، سائیکیٹرسٹ کا اپنا رول ہے، سائیکالوجسٹ کا اپنا رول ہے، تو اس لیے اب یہ انگزائٹی کی ایک اور جو قسم نظر آتی ہے آپ کو، دیٹس کالڈ پینک اٹیکس۔ اور پینک اٹیکس ایسے اٹیکس ہوتے ہیں کہ جو مریض ہے اس کو ایک دم لگتا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر ہی گیٹس اے تھاٹ ان ہز مائنڈ کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے، میں مرنے لگا ہوں، تو فیئر آف ڈیتھ، اور پھر ایک دم اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کو پسینے آتے ہیں،
اور پسینے آنے کے بعد وہ فوراً رش کرتا ہے. اور اس کو یہ اکثر میں مریضوں سے پوچھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہ خیال آیا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں مر رہا ہوں, میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. یعنی وہ اس حد تک چلا جاتا ہے. ہاں. اینڈ دین ہی ول گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ دا ڈاکٹر وڈ سی اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی گیا ہوگا, وہ پینک اٹیک کی وجہ سے ہائی گیا ہوتا ہے, تو وہ کئی اس کو مس انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں. بٹ وہ جب وہاں سے ڈاکٹر اس کو تسلی دے دیتا ہے, وہ واپس آ جاتا ہے, دین ہی از اوکے فار فیو ڈیز اور فیو ویکس, اینڈ دین اگین سم ڈے آؤٹ آف نو ویئر یو نو اے تھاٹ ول کم. اس حد تک پینک اٹیکس کے پیشنٹ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اتنا خوف ہو جاتا ہے موت کا, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. کئی لوگ ہیں وہ یعنی لاہور سے باہر نہیں جائیں گے, ان کو پتا ہے کہ ان کا ڈاکٹر لاہور میں ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے لاہور راوی کراس کر دیا اور مجھے اٹیک ہو گیا تو وی ول آئی گو. یعنی اس حد تک. بلکہ یعنی میں آپ کو ایک ایکسٹریم بتاتا ہوں. ایک پیشنٹ تھا, اس کو میں نے بعد میں ریفر کیا ٹو اے سائیکالوجسٹ, اور وہ سیشنز کے بعد کافی ٹھیک ہو گیا. وہ جوتے پہن کے رات کو سویا کرتا تھا کہ اگر مجھے اس کو لگتا تھا اب یہ ہارٹ اٹیک ہے, حالانکہ ڈاکٹر وہ کنونس ہو جاتا تھا کہ یہ پینک اٹیک ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ نہیں پہلے پینک اٹیکس ہوں گے, لیکن اے جڑا ہون ہو رہے ہیں نا اب جو ہو رہا ہے اے ہارٹ ہی ہے. اور وہ جوتے پہن کے سویا کرتا تھا کہ اگر رات کو یہ ہو گیا تو 5-6 منٹ جوتے تلاش کرنے میں پہننے میں ضائع نہ ہو. So it's such a terrible. We treat them, you know, a psychiatrist treats them with medication, اور جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے ٹریٹ کرتا ہے کاؤنسلنگ. ڈاکٹر صاحب اس میں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے جو باقی تو لائف میں ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے جہاز پہ کہیں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا, میرا دم گھٹتا ہے, یا بس میں ٹریول کرنا ہے یا کچھ ہے اس طرح سے کرنا ہے. یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نائٹ باہر نہیں اسپینڈ کر سکتے, کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم ایسا ہو شہر سے باہر بھی جائیں تو کوشش کریں کہ واپس اپنے پاس آ جائیں, پتہ نہیں کچھ ایسا ہو نہ جائے. تو وہ بھی اس میں وہ کس کیٹیگری میں وہ فوبیاز میں وہ فوبیا ڈفرینٹ چیز ہے سر. ہاں فوبیاز میں ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائٹس کا فوبیا ہوتا ہے, وہ اگر اوپر اونچی بلڈنگ پہ چلے جائیں تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے. اچھا کچھ لوگوں کو اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو ان کی سانس رکنے لگتی ہے. کئی پیشنٹ میں نے دیکھا ہے کہ جو بائی ایئر ٹریول نہیں کرتے, آج کل کے دور میں بھی بائی شپ کر رہے ہوتے ہیں. And I've seen a lot of people, you know, they don't fly from Lahore to Karachi, they will go by train. تو یہ سارے فوبیاز جو ہے یہ مختلف قسموں کے, اس کے اندر جو ہے نا جانوروں کا فوبیا, کیڑے مکوڑوں کا فوبیا, پودوں کا فوبیا, سمندر کا فوبیا, پہاڑوں کا فوبیا. سو یہ سارے فوبیاز ہیں, اور ان فوبیاز کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا پرائمریلی, یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینسٹائز کرنا, اور یہ بھی باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہوتی ہے. اور اس میں سی بی ٹی, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, دین اگین qualified, and this must be taken from a qualified psychologist, because آج کل anybody can claim to be doing this thing. لیکن ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جن کو فوبیا ہوتا ہے نا, اور اس یقین تک ہو جائے کہ یہ ہونا ہی ہے, وہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہاں, اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈرتا ہے نا, جو کتے سے ڈرتا ہے نا, اسے کتا ضرور کاٹتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو کتے سے نہیں ڈرتا نا, وہ جب گزر کے جا رہا ہوتا ہے تو کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی, وہ گزر جاتا ہے. اچھا, جو کتے سے ڈرتا ہے نا, وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بار بار اسے دیکھے گا, دیکھتا ہے. ادھر کتا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں بار بار دیکھ رہا ہے, وہ انوائٹ تو نہیں کر رہا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ نہ مجھے کچھ کرے, تو اس سے پہلے کہ وہ کرے تو اٹیک کر دیتا ہے. مطلب دس از جسٹ ایک مزاحیہ انداز میں بات کر رہا ہوں, دس واٹ ہیپنس, بٹ دس از دی فیکٹ ایز ویل. ایگزیکٹلی. تو اس لیے زندگی میں کہتے ہیں نا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی میں تمہارے گمان کی طرح ہوں. So people who think positively, you know, positive things happen in their life. People who think negatively, negative things happen in their life. اور یہ ایک اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ اگر میں سرسری سی نگاہ ڈالوں, ہم سارے کے سارے جو ہیں, آپ کو ایک انٹرسٹنگ پہلے میں بات بتاؤں, ہماری جو یہ گیلیکسی ہے اس کے اندر 100 بلین سٹارز ہیں, ایک اندازے کے مطابق. اور ڈو یو نو کہ اتنے ہی نیورونز ہمارے برین کے اندر ہیں.
جتنے گلیکسی میں اور جتنے گلیکسی میں سٹارز ہیں, لائک ون نیورون فار ون سٹار, ون سٹار, اور سو کچھ نہ کچھ تو کوئی ریلیونسی ہے نا. تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک دنیا جو ہے نا پوری کی کائنات ہمارے باہر ہے, اور پوری اسی طرح کائنات ہمارے اندر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اینڈ دے آر کنیکٹڈ تھرو آر وائبریشنز اینڈ آر وائبس. اسی لیے تو لا آف اٹریکشن کی اتنی تھیری اتنے عرصے سے سنی جا رہی ہے آپ کو. جب آپ سوچتے ہو یا کوئی تھاٹ جنریٹ ہوتا ہے, تو یہ جو تھاٹ ہوتا ہے یہ پھر وائبریشن کی صورت کے اندر ایک اورا کریٹ کرتا ہے, آپ کے گرد ایک اورا کریٹ کرتا ہے, اور پھر اور اس کی رینج کیا ہوتی ہے؟ اس کی رینج کئی لوگ اس کو میٹرز میں کہتے ہیں کہ 8 سے 10 میٹر یا 15 میٹر, یا بٹ یہ ڈائلیوٹ ہوتا رہتا ہے, تو اٹ کین گو اینی ویئر. اینڈ دین آپ کی جو وائبریشنز ہوتی ہیں دے آر بینگ ہرڈ اینڈ دے آر بینگ ریسیوڈ بائی دیز ماؤنٹنس, بائی دیز ریورس, بائی دیز کلاؤڈس, بائی دس یونیورس. آئی تھنک دے گو فار اوے ان دا گیلیکسی. اور ایک آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ if you determine to do something, then the whole universe starts conspiring for you. ارے واہ واہ, جی 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 بالکل سنا ہوگا کہ اگر آپ ٹھان لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر پوری کائنات آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. تو یہ باتیں ایسی تو نہیں لکھی. So this is what is one way of looking at the brain and its connections and its effects. So that is why people who are positive thinkers, اور وہ ایک ہائٹ تک چلے جاتے ہیں. جتنی اسٹرانگ آپ کا بلیف ہوگا اتنی اسٹرانگ آپ کی ریڈیشن کی امیشن ہوگی. اوکے. اور یہ اسی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں گھر میں بھی اور آگے پیچھے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار لوگوں کی برائیاں نہ کیا کرو, یہ وائبس ان تک پہنچ جاتی ہیں. آپ بہت سے لوگوں کو دل میں یا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے برا کہہ رہے ہوتے ہو, اور کبھی کبھی وہ آپ کو لگتا ہے جیسے ہی وہ باتیں ان کو پتہ تھی. ہاں, جب ملتے ہیں ان سے تو پتہ چلتا ہے, لگتا ہے کہ یار جیسے وہ یہ کمیونیکیٹ ہو گئی ہے. اس کی جو سب سے اسٹرانگسٹ وائب ہوتی ہے وہ ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے. اور آپ دیکھ لیں کہ اگر ماں پاکستان میں بیٹھی ہے اور بیٹا اس کا کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ, اور اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو ماں کا دل دھڑکتا ہے. تو یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے, یہ تو روز کا ہمیں چیزیں ہیں. اور دس فزیکل بات جو ہے نا, آپ اس کو جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی, جس کے اندر آپ کہتے ہو اسپیڈ آف لائٹ اینڈ ویو اینڈ پارٹیکل تھیوری, تو اس کے اندر تو ایک جو پارٹیکل یہاں پر ہوتا ہے اٹ از کنیکٹڈ ٹو another اینی ویئر ان دا یونیورس. تو اس لیے یہ ہمارے بہت سے فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ کمیونیکیشنز بھی ہوتی ہیں. جو اسپرچل ہیلرز ہیں سارے وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ساری چل رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک بالکل وہ آپ کے بلیف کو گرپ کر لیتے ہیں. ہاں اینڈ اٹ ورکس. اب ہمارے یہاں آپ دیکھیں بہت سے ٹریٹمنٹس ہیں, جیسے ریکی ہے. ریکی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی علاج دوائی سے تو نہیں کر رہے ہوتے, آپ ایک ہاتھ رکھتے ہو اینڈ دین اسی طرح آپ دیکھ لو ہمارے یہاں بہت سے, اور میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ پھر اس کے بہت سے کویکس کی مثالیں بھی آ جاتی ہیں بیچ میں. تو یس, اگر آپ کو بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے ایک شخص جس کو کینسر نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کینسر ہے, وہ ہٹا کٹا پھر رہا ہوتا ہے. The day you tell him that you are suffering from a cancer and you probably would not live longer, اگلے دن آپ اس کا چہرہ دیکھ اتنا ہوا ہوتا ہے. So that belief, that power of belief, اتنی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں. That power of belief, you see, that brings physical changes in your body. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صرف روحانی تبدیلی, فزیکل چینجز آ جاتی ہے. اس کی بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں. مطلب I'm trying to give you evidence, whatever I'm saying, it should be evidence based. ہمارے بلوچستان کے علاقے میں دیکھیے, آپ کو اگر میں ایک چنگاری یا آگ کا شعلہ آپ کے ہاتھ پہ لگاؤں تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اچھا, ہمارے بلوچستان کے علاقے میں وہاں پر جب ان کو شک ہو 3-4 لوگوں پہ کہ چور کون ہے,
تو ان کو کہتے ہیں انگاروں پہ چلا. انگار پورے ایک پٹی بنا کے انگاروں کی، وہ جو 5-6 فٹ کی ہوتی، چھوٹی نہیں ہوتی، چنگی پلی لمبی. اچھا اب اس کے اوپر جو چور ہوتا ہے اس کے پاؤں جلتے ہیں اور چھالے پڑتے ہیں، اور جو چور نہیں ہوتا وہ آرام سے گزر جاتا ہے. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ چور کو پتا ہوتا ہے کہ میرے چھالے پڑیں گے. سو دا برین، دا ہول برین، یو نو، اٹ اسٹارٹ برنگنگ چینجز اس کی اسکن میں، اس کے ریسپٹرز میں باقاعدہ فزیکل چینجز لے آتا ہے. اور جو چور نہیں ہوتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار ہماری تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اتنا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے اس کا کہ نہیں اور نہیں پڑھتے. بالکل، اور یہی وہ اسٹرانگ بلیف ہے، یو نو.